موسٹ پرابلی جمعے سے چھٹیاں ہوں گی یا شاید جمعرات سے چھٹیاں ہو جائیں، اور چاند رات بھی اب تو گزٹڈ ہالیڈے ہوتی ہے جی، تو کم از کم 5 دن چھٹی ہوگی. جمعہ اب ویسے ہی آف ہوتا ہے کیونکہ جو حکومت ہے اس نے 4 دن کا ویک ڈے کر دی ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ حالانکہ ہمیں لگتا تھا کہ اس دفعہ شاید ملکی حالات، دنیا کے حالات، پٹرول کی قیمتیں اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے شاید لوگ اس طرح سے ریٹیل تھیراپی نہ کر سکیں، شاپنگ نہ کر سکیں، لیکن بہرحال بازاروں میں رش نظر آنا شروع ہو گیا ہے. اور جو میرے دوست گھروں پہ بزنس کرتے ہیں کپڑوں وغیرہ کا، ان کو بھی آرڈر آنے شروع ہو گئے ہیں. بیک وقت یہ اچھی اور بری بات دونوں ہے. اچھی بات اس لیے کیونکہ یہ چھوٹی عید جو ہے یہ پاکستان کا ریٹیل کا سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے، اور بہت ساری دکانیں، بہت سارے بزنسز صرف اس دن کے لیے کئی مہینے لاس بھی لیتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں آ کے کور ہو جائے گا. دوسری طرف ظاہر ہے یہ ایک پرابلم ہے کہ بہت سارے لوگ، بہت سارے بچے شاید اس دفعہ نئے کپڑے نہیں لے سکیں گے، تو وہ لیفٹ آؤٹ فیل کریں گے. بس اس میں ظاہر آئی نو اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن، لیکن ہمارے مزاجوں میں مطلب تھوڑی سی تبدیلی کی ضرورت ہے. ہم دوسرے لوگوں کو جج کرتے ہیں ان کی مالی حیثیت کے مطابق. یہ ایک بہت ہی میرے خیال میں یہ رویہ انسانی ہے ہی نہیں. تو اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. جس کے پاس نئے کپڑے ہیں وہ بھی بہت اچھا ہے، جس کے پاس نئے کپڑے اس دفعہ نہیں ہیں اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں زندگی ہے امکان کا نام. جس کے پاس اس سال نئے کپڑے نہیں ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ سال بعد ملے تو وہ بلینئر ہو. تو امکان جب تک ہے، جب تک صحت ہے، تندرستی ہے، زندگی ہے، اینی تھنگ از پاسبل. سو ایک آدھا ایونٹ، ایک آدھا سال، اس کی وجہ سے اپنا دل بھی چھوٹا نہیں کرنا چاہیے اور دوسروں کے ساتھ کائنڈنس سے پیش آنا چاہیے. بالکل سر، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور عید دیکھیں تھوڑا سا یہ ہے کہ ایک زمانے میں تو عید ایک ایسا عمل ہوتا تھا جو کہ ایک بڑی ذاتی چیز ہوتی تھی، پرسنل چیز ہوتی تھی. آپ کا خاندان، آپ کے خاندان والے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا. پھر ظاہر ہے جیسے بہت ساری چیزیں دنیا میں چینج ہوئی، اس طرح سوشل میڈیا کی وجہ سے ہی چینج ہوئی. عید بھی ایک ایسا ایونٹ ہے جس کے اوپر یہ معاملات چینج ہو گئے. اب تمام لوگ جو ہیں وہ اپنی عید کی تیاری سے لے کے عید کی مطلب ٹرو تک بھی جو ہے اپنے وارڈروبس اور کیا کھانے پکے اور کتنی عیدی ملی اور کیا کیا ہوا جو ہے اس کو ایڈورٹائز بھی کرتی ہیں. تو وہ ظاہر ہے اب سوشل میڈیا تو ایلیٹسٹ نہیں ہے. سوشل میڈیا تو ہر شخص کے ہاتھ میں ایک کسی کیپیسٹی میں ہے، اور ظاہر ہے اس کے اوپر پھر لوگ جو چیزیں لگاتے ہیں وہ لگاتے دکھانے کے لیے ہیں. اور جب دکھانے کے لیے لگاتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں، اس سے ان کی تھوڑی سی دل آزاری بھی ہوتی ہوگی، ان کے اوپر کوئی کسی قسم کی کمپلیکسٹی بھی پیدا ہوتی ہوگی کہ ہم کیوں نہیں کر سکتے. خاص طور پہ میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جن کی عمر چھوٹی ہے، جن کو شاید دنیاوی چیزیں جو اس قسم کی ہیں کہ جی میرے پاس، میں کیوں نہیں کر سکتا یا کر سکتی، اور وہ کر رہے ہیں تو ہم میں کیا فرق ہے. تو وہ پھر ان کے پیرنٹس کے لیے ایک بڑی انکمفرٹیبل کانورسیشن ہو سکتی ہے. تو میرے خیال میں حکومتی جو لائن ہے اس کو میں بڑے ہلکے سے طنز کر رہا ہوں کہ جو آسٹیریٹی کی حد تک بات کی گئی ہے. جیسے اب دیکھ لیں، اب آسٹیریٹی کی مد میں میاں شہباز شریف صاحب نے کل یا پرسوں یہ بھی عرض کیا کہ جو 23 مارچ کی پریڈ ہے وہ بھی آسٹیریٹی سے ہوگی، اور دیگر جو ہمارے سرکاری لوگ ہیں ان کی آنا جانا جو ہے وہ کم کیا گیا، پیٹرول کم کیا گیا. تو میرے خیال میں وہ تو چلے حکومت کر رہی ہے، اس کے اوپر آپ اگری ڈس ایگری کر سکتے ہیں کہ 55 روپے پیٹرول کی ویلیو کیا ہے اور اس آسٹیریٹی کی ویلیو کیا، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن آپ تھوڑا پرسنلی بھی اس چیز کو آسٹیریٹی کر سکتے ہیں اس لحاظ سے کہ اگر آپ کو نہیں فرق پڑا اس 55 روپے کے شفٹ سے، یا آپ کو باقی جو حالات چل رہے ہیں ملک میں اس سے نہیں فرق پڑا کسی چیز سے، تو آپ دکھانا اس کو جو ہے اسی طرح سے اس کے اوپر آپ رکاوٹ کر سکتے ہیں خود سے ایک پرسنل کیپیسٹی کے اندر کہ جی اگر اور ایک بندہ جو ہے اگر اس قسم کی چیز کرے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو اپنا سکتے ہیں، اور اس سے یہ کہ اگلوں کے فیڈز کے اوپر ایسی چیزیں نہیں جائیں گی جو وہ نہیں کر سکتے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.